بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، قرآن پاک اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، اور عقیدے کے حوالے سے قرآن پاک ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنا کچھ ہمارے رب نے نازل کیا ہے اس سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور قرآن پاک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قیامت تک قرآن پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن پاک اس وقت جو کائنات میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، علماء لکھتے ہیں دو بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، جس کا پورا تعلق اور ربط وہ لوح محفوظ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تو یہ دو نعمتیں قیامت تک رہیں گی، اور اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی ایمان والے بندے ہیں ان سب کے لیے، ان سب کی خوشبختی ہے کہ وہ اپنے رب کے اس کلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے ذمے ہے کہ وہ مرتے دم تک اس کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اس جوڑنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل اس جوڑنے کی یہ ہے کہ اس کو، اس کے ظاہری الفاظ کو پڑھا جائے اور تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور خوبصورت پڑھا جائے۔ اس کو تجوید، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ سنتے ہیں ہم سب مدرسہ تجوید القرآن۔ تجوید اس کا ترجمہ ہے کسی چیز کو خوبصورت کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں قرآن پاک کو اس کے مخارج سے صفات سمیت صحیح ادا کرنا۔ ایک قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلفظ و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ آپ جتنے بھی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس کے ماں باپ نے قرآن پاک نہ پڑھایا ہو۔ کوئی مدرسوں میں بیچتے ہیں، کوئی گھروں میں پڑھاتے ہیں، مختلف حافظ بہت سارے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور دوسرا تعلق قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ روزانہ قرآن پاک کو بلا ناغہ پڑھا جائے، اس میں ناغہ نہ ہو، اور کچھ نہیں تو ایک سپارہ تو لازماً پڑھے۔ 11 مہینوں میں شوال سے لے کر شعبان تک 11 قرآن پاک ختم ہونے چاہیے، اور رمضان المبارک میں اللہ کا فضل ہے دن میں بھی رات میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ ایک پورا قرآن پڑھتے ہیں، موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو 20 پارے پڑھتے ہیں، کچھ 10 سپارے پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، تو وہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں، یا آخری روزوں میں بتاتے ہیں، 2 بچیاں ہیں ان کی، اہلیہ کا انتقال ہوا، بیٹا ہے خود ہے، تو سناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس سال رمضان میں 55 قرآن پڑھے گئے، 60 قرآن پڑھے گئے، 50 قرآن پڑھے گئے۔ وہ کہا کہ ہماری بچیاں گھر کے کام کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھتی ہیں،
تو رمضان میں تلاوت کی کثرت کی جائے، کھانے پینے کو سونے کو مختصر کیا جائے، تلاوت کی کثرت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن پاک کا وہ یہ ہے قرآن پاک کو سمجھا جائے، اس کے مضامین اس کو سمجھنا، اور جو اس کے واقف کار ہیں ان سے اس کے مضمونوں کو سمجھنا کہ ہمارا رب ہم سے کیا مخاطب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک دعوت ہے، اور قیامت تک کے لیے دعوت ہے، دعوت دیتے ہیں قرآن پاک۔ جیسے انبیاء داعی تھے، انبیاء دعوت دیتے تھے، تو قرآن پاک دعوت دیتا ہے۔ دعوت دینا یعنی بلانا، آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، دعوت ہے اس کے اندر۔ تو اور چونکہ اللہ کے رسول کی جو امت ہے اس کا اللہ نے انتخاب ہی دعوت کے لیے کیا ہے، تو میں دعوت میں لوگوں سے کیا بات کروں گا؟ تو پہلے سیکھوں گا تو بات کر سکوں گا۔ اگر مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں لوگوں سے کیا بات کروں گا؟ تو اس حوالے سے قرآن پاک سے رشتہ جوڑا جائے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، اور قرآن پاک کے مضامین کو ذہن میں بٹھایا جائے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہے ہم سے، اور پھر اس کو لے کر کے آدمی گھر کے اندر بھی۔ آج ہم نے مسجد میں یہ سنا، ہمارے اللہ کا فضل ہے، ہمارے مسجد کے نمازی وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ جو بات کہی تو ہم نے اپنی بچیوں سے کہا، شادی شدہ بچیوں کے گھر جانا ہوا تو ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ بات ہوئی، جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں ہم کہتے ہیں جی آج مسجد میں یہ بات ہوئی۔ ہم اپنے گھروں میں سب کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بات ہوئی، بجائے اس کے کہ ہماری محفلیں ادھر ادھر کی چیزوں سے آباد ہوں، ہماری محفلیں اللہ کی باتوں سے آباد ہوں اور اللہ کے رسول کی باتوں سے آباد ہوں۔ تو ایک حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ سمجھا جائے، اور چونکہ دعوت ہے، اور یہ امت مسلمہ داعی امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، تمہیں ماؤں کے پیٹ سے ازل سے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور تم لوگوں کی فکر کرتے ہو، لوگوں کو آسمانی باتیں بتاتے ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تأمرون بالمعروف کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ تم آرڈر کرتے ہو، اگرچہ امر کا حکم ہے آرڈر کرنا، حکم دینا، حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، اس لیے کہ آرڈر اور حکم جو ہے نا وہ تو سرکار کی طرف سے ہے، جو حکومت اسلامیہ ہے۔ ہم آپ جو آپس میں بات کریں گے تو وہ تو نیکیاں بتائیں گے، اور برائیوں کی جو برائیاں ہیں منکرات ہیں اس کا تذکرہ کریں گے، اور کہیں گے کہ بھی یہ نہیں کرنا۔ تو ایک رشتہ قرآن پاک سے وہ کیا ہے، سمجھنے کا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی آج کے بیان کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، ہمارا امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم سب تمہیں اچھے حالات دے کر کے بھی آزمائیں گے اور برے حالات سے بھی آزمائیں گے۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، سورہ ملک اس کے شروع میں ہم نے موت اور حیات پیدا کی ہے، کیوں؟ تمہارے امتحان کے لیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، سورہ کہف، لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے یہ پورا سسٹم جو بنایا ہے، یہ زمین میں یہ چمک دمک جو رکھی ہے، یہ کیوں رکھی ہے؟ کہ تمہیں بنایا، تمہاری چیزوں کو بنایا، لِنَبْلُوَهُمْ، امتحان کے لیے، کون اچھا کر کے آتا ہے۔ اچھا، امتحان پھر دو چیزوں کا ہے۔ نمبر ایک، کائنات کی سب چیزیں صحیح سلیقے سے استعمال ہوں، اور نمبر دو، اللہ جل جلالہ اس کے استعمال کے اندر ہم سے کیسے خوش ہوں گے۔ کائنات کی ہر چیز صحیح سلیقے سے استعمال ہو اور اللہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے۔ تو ان دونوں باتوں کے لیے علم کی ضرورت ہے۔
کسی چیز کے جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر علم کی 3 صورتیں ہیں، 3 ذریعوں سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، آنکھوں کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی، کانوں کے ذریعے سے بھی، ہاتھ پیر کے ذریعے سے بھی۔ اس کو کہتے ہیں حواس 5 ظاہرہ، قوت لامسہ۔ کسی چیز کی چکناہٹ کو، کھردرا پن کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاتھ سے پتہ چلے گا۔ کسی چیز کی خوشبو اور بدبو کیسے پتہ چلے گی؟ ناک سے پتہ چلے گی۔ کسی چیز کا ذائقہ کس سے پتہ چلے گا؟ وہ زبان سے پتہ چلے گا۔ کسی چیز کی آواز کس سے پتہ چلے گی؟ وہ کانوں سے چلے گی۔ کسی چیز کے گورا ہے، کالا ہے، کیسا کلر ہے، رنگ کیسا ہے، وہ آنکھوں سے پتہ چلے گا۔ تو علم کے لیے کیا ہے؟ یہ 5 راستے ہیں، لیکن ان سب کا دائرہ کار کیا ہے؟ یہ بہت وسیع نہیں ہے، مختصر ہے۔ دوسرا ذریعہ علم کا تھوڑا سا اس سے آگے ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ جس عقل کی وجہ سے انسان کیا ہے؟ ممتاز ہے دوسرے جانوروں سے۔ بہت سارے جانوروں کے پاس یہ والا علم تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے۔ اب بندر ہے، آم کے درخت آم توڑتا ہے، آم کھا لیا، پھینک دیا اس نے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، وہ آم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کچے آم کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ جب پک جاتا ہے اس کا جوس بھی نکالتا ہے، اس کو ویسے بھی استعمال کرتا ہے، اس کا آئس کریم بھی بناتا ہے۔ پھر اور اچھی کوالٹی والے وہ کیا کرتا ہے؟ بیرون ملک بیچتا ہے۔ اب وہ ایک آم تھا، اس نے ایک آم سے، چونکہ عقل تھی اس کے پاس، اس نے بہت ساری جگہوں پہ ایک آم کو استعمال کیا۔ تو لیکن عقل بھی ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی آگے دائرہ نہیں ہے، وہاں اس کے بعد اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زید نے ایک عمر بکر کو کیا کر لیا؟ قتل کر دیا۔ اب قتل کر دیا تو عقل یہ کہے گی کہ جناب زید سے غلطی ہو گئی، زید نے یہ حرکت کر لی۔ اب اگر تم یہ کہو گے کہ اس بکر نے یہ غلطی کی ہے، بکر کو بھی قتل کر دو، بکر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بکر ماں باپ کا ایک ہی بچہ ہے، بکر کی بیوی بھی ہے، تو عقل تمہیں کہے گی کہ نہیں نہیں، زید نے اگر غلطی کی ہے تو اب تم غلطی مت کرو، بکر کو قتل مت کرو۔ یہاں عقل فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ اس کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ کہ ہمارے رب نے اس کے بارے میں کیا حکم نازل کیا ہے، اور کیسا حکم ہے کہ اس بکر سے اور عمر سے جس نے قتل کیا ہے زید کا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ تو حواس اس کا دائرہ کار بھی مختصر، اور عقل یہ بھی ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے، فیصلہ نہیں کر پاتی، مختلف قسم کے زاویوں سے یہ سوچتا ہے لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے ٹھوس چیز کی ضرورت ہے جو اس عقل سے آگے بھی گفتگو کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آسمانی علم ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، اور اس وحی کے اندر پہلا نمبر قرآن پاک کا ہے اور دوسرا نمبر احادیث مبارکہ کا ہے۔ پہلا نمبر قرآن پاک کا ہے، اس کو قطعیات کہتے ہیں۔ قطعی معنی پکا، یقینی، شک سے بالکل بالا تر، اس میں پہلا نمبر قرآن پاک کا ہے۔ اس وجہ سے میں نے پہلی بات جو عرض کی تھی، قرآن پاک کے ساتھ جوڑ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آدمی قرآن پاک کے ظاہر کے ساتھ بھی جڑے، قرآن پاک کے اندر کے ساتھ بھی جڑے، اور جتنا یہ قرآن کے ساتھ جڑے گا اتنا اللہ پاک اس کو گمراہی سے بچائیں گے۔ قرآن پاک، اب قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح نازل ہوا، تو اب وحی کی مختلف قسمیں ہیں، ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے۔ قرآن پاک جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور بالکل صاف فاتحہ سے لے کر والناس تک یہ جبرائیل نے حضور کو سنایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہ تاریخی علم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بالکل بیت اللہ کے اوپر ایک جگہ ہے، اس کو بیت العزت کہتے ہیں،
وہاں پر قرآن پاک اکٹھا نازل ہوا 27ویں شب میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ اب وہ 27 تھی یا 19 تھی یا 21 تھی یا 23 تھی، یہ الگ بات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن بیت العزت آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ پھر ہمارے نبی کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور اس قرآن پاک کی ابتدا کون سے مہینے میں ہوئی؟ وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ کون سی تاریخ تھی؟ 17 یا 19 یا شب قدر، مختلف اقوال ہیں، لیکن ہوئی رمضان میں۔ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ 30ویں پارے میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی۔ نمبر 2، 3 سال کے بعد دوسرے نمبر پر دعوت والی آیت نازل ہوئی۔ ہمارے نبی کو حکم ملا کہ آپ اس بات کو آگے پہنچائیں، سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ ہم ابھی سورہ فاتحہ میں چلیں گے تو سورہ فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جو پوری مکمل اکٹھی نازل ہوئی، پوری مکمل صورت اکٹھی نازل ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن میں بھی سورہ فاتحہ جیسی صورت نہیں ہے، اتنی بڑی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ ہمارے رب نے قرآن پاک میں اس کو 7 المثانی فرمایا ہے، وہ 7 آیتیں مثانی جس کا بار بار تکرار ہوتا ہے۔ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم سب، امام پڑھتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ہم سب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج، اس لیے علماء اس میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک عرب عالم بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات کہی مجھے اچھی لگی، فرمانے لگے ہم ویسے ہی جیسے سورہ فاتحہ شفا کے لیے پڑھتے ہیں، تو کہا کہ جیسے نماز میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، فرض کی نیت سے پڑھتے ہیں، واجب جو بھی نیت ہو وہ پڑھتے ہیں، فرمانے لگے کہ اس کو شفا کی نیت سے بھی پڑھ لیا کرو۔ صبح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے تہجد پڑھی، پھر سنتیں پڑھی، پھر ہم نے جیسے نماز فجر کی پڑھی، پھر اشراق پڑھی کسی نے، اس طرح ظہر پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب کے بعد اوابین، یہ سب۔ تو کہا کہ یہ کتنی دفعہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں؟ تو کہا شفا کی نیت کر لو، اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھی ہے۔ مختلف قسم کے امراض ظاہری باطنی اللہ پاک سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن پاک میں یہ بات میں چونکہ بار بار آپ کے سامنے آئے گی پورے قرآن میں، تو سن لیجئے، پورے قرآن پاک میں 3 مضامین ہیں۔ کتنے مضامین ہیں؟ 3۔ نمبر 1، اللہ بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، جہانوں کو پالنے والے اللہ ہیں، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، ذلیل بھی اللہ کرتے ہیں، خیر بھی اللہ کے پاس، شر بھی اللہ کے پاس، کائنات سوری اللہ کی بنائی ہوئی، سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے۔ ہاں، پر سب سے بڑا علم کائنات کا وہ اللہ کو پہچاننا ہے۔ کیا؟ سب سے بڑا علم کائنات کا اللہ، معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا۔ اس کی دعا مانگی گئی ہے، اللہم انی اسألک کمال المعرفہ وحقیقت الیقین، اے اللہ مجھے اپنی پوری معرفت دے دے اور کامل یقین دے دے مجھے۔ یقین کی برکت سے آدمی مذہب پہ چلتا ہے، یقین ہوتا ہے تو آدمی کے لیے کھڑا ہونا مشکل نہیں ہے، طواف مشکل نہیں ہے، روزہ مشکل نہیں ہے، نماز مشکل نہیں ہے، اپنا مال اللہ کے نام پہ دینا، حتیٰ کہ گردن خدا کے سامنے کٹا دینا، یہ بھی مشکل نہیں۔ صحابہ کرام یقین تھا، اللہ کے رسول کے چہرہ حضور کی طرف کیا اور پیٹھ کافروں کی طرف کر لی، 90 زخم لگے پیٹھ کے اوپر، لیکن یقین تھا کہ بھائی یہ خدا کے لیے ہے سب کچھ،
عورتوں کو یقین. تو صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یقین تھا. تو ایک مضمون قرآن پاک کا وہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی، اللہ ایک ہے. دوسرا مضمون قرآن پاک کا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ رسولوں کو بھیجا. 1.25 لاکھ نبی آئے، 2 لاکھ کا ذکر بھی آتا ہے، 313 رسول آئے. رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت، جس کو نئی نئی باتیں اس زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو دی گئی ہوں تاکہ وہ آ کر کے لوگوں میں تبلیغ کریں. اور نبی کیا ہے؟ نبی کون سی ذات مقدس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے نبی کی ہی باتوں کو آگے پہنچائے. تو نبی کی ذات میں عموم ہے اور رسول کی ذات میں خصوص ہے. تو رسالت دوسرا مضمون. اور تیسرا مضمون ہمارا یعنی قرآن پاک کا وہ آخرت ہے. اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے. آپ بار بار پڑھ، الیہ ترجعون، سب کو لوٹنا ہے اللہ کے پاس. الیہ المصیر، میرے پاس سب کو لوٹ کے آنا ہے. تم سب جب آؤ گے تو یصدر الناس اشتاتا، سب مختلف گروہوں میں آؤ گے. لیروا اعمالہم، تمہارے اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا اس کا نتیجہ، جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. تو آخرت کا دن ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم سب کی پیشی ہوگی. یہ 3 باتیں قرآن پاک کا مضمون ہے. یہ اب اس 3 باتوں کی کیا ہے؟ تفصیلات ہیں قرآن پاک کے اندر. تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ یہ سب باتیں ہیں. اچھا، ایک اور بات سورہ فاتحہ میں یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھائے. اللہ سے کیا مانگو؟ ہاں، جیسے کہ ایک صحابی کے بیٹے عبداللہ ابن مغفل ہیں، ان کے بیٹے دعا مانگ رہے ہیں. کہنے لگے اے اللہ مجھے سفید محل چاہیے، سفید محل چاہیے اور جنت کے دائیں طرف چاہیے. انہوں نے دعا مانگی تو انہوں نے کہا بیٹا میری بات سنو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی دعائیں کریں گے. وہ دعا مانگو جو ہمارے نبی نے مانگی ہے. تو دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے کہ آدمی دعا مانگے تو کیا مانگے اللہ سے. تو کہ جی سب سے بڑھیا چیز جو اللہ کے دربار میں ہے وہ کیا؟ ہدایت ہے. اللہ سے ہدایت مانگو. اچھی ہدایت کیا چیز ہے؟ میں بات ختم کروں گا، لمبا نہیں جاؤں گا. سورہ بقرہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا تعارف قرآن کا آیا، بس سورہ فاتحہ کا سن لیں پھر کل انشاءاللہ. ہدایت کیا چیز ہے؟ جی ہدایت راستہ دکھانا، راستہ دکھانا. صدر جانا ہے، یہاں سے نکلو، یوں چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، یوں چلے جاؤ، صدر پہنچ جاؤ. ایک ترجمہ ہدایت کا یہ ہے. اور ایک ترجمہ ہدایت کا یہ ہے کہ صدر جانا ہے، آ یار میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو. بٹھایا آپ نے صدر کی مین مارکیٹ میں، آپ نے اس کو کہا یہ صدر ہے. تو ہدایت، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجیے. ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیجیے. اے اللہ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. تو ہمارے رب کے لیے ہدایت کے دونوں ترجمے ہوں گے. اے اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دیجیے. وہ پھر آپ کے دل میں خیر ڈالیں گے، یہ کر لو اور آگے بڑھو. اے اللہ مجھے ہدایت دے دیجیے. بس وہ فیصلہ کر لیں گے کہ بس اس کو تو ہم نے جنت میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے. لیکن ہم آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے ہدایت کا دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم کسی کو جنت میں نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے رسول نے بڑی کوشش کی بعض کافروں کے بارے میں، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی. اور پھر آیت نازل فرمائی کہ منزل مقصود تک آپ نہیں پہنچا سکتے، منزل مقصود تک تو ہم پہنچائیں گے. تو دعا مانگنے کا کیا مانگے اللہ سے؟ جی ہدایت مانگو اللہ سے. اور دعا کے اندر کیا کرو؟ کہ دعا کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور
اللہ کے سامنے اپنے بے بسی کا اظہار کرو، ایاک نعبد، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کے بعد درود شریف بھی پڑھا کرو۔ درود شریف مقبول عبادت ہے، جس دعا کے شروع میں درود شریف، اخیر میں درود شریف، بیچ کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا، دعا میں کیا مانگو؟ ہدایت مانگو۔ اچھی کن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے؟ اجی ان لوگوں کے راستے پہ۔ یہاں سے غور سے سنیے گئے بات، یہاں سے ہمارے رب نے ہمیں پچھلے بزرگوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرا دل دماغ نہیں چلے گا، میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے موجودہ فنون کتنی ساری ڈگریاں لے لی، لیکن وہ نہیں چلیں گی۔ کیا چلے گا؟ پچھلے بزرگوں کے ساتھ جڑ جاؤں۔ پچھلے بزرگ کون ہیں؟ کہا جی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کن پر کیا ہے انعام؟ 5واں پارہ، انبیاء پہ انعام ہوا ہے، اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلا۔ نمبر 2، صدیقین، اولیاء کا پہلا درجہ، نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ، ولایت کا اعلی مقام، اللہ ان کے راستوں پہ چلا۔ نمبر 3، جو آپ اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، کون؟ شہداء، اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ نمبر 4، نیک لوگ، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اور کن کے راستے پہ نہ چلا؟ جن پر خدا کا غصہ ہے ان کے راستے پہ نہ چلا۔ اور یعنی جو جان بوجھ کے غصے والے کام کرتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہے۔ اور ضالین کیا ہے؟ ضالین یہ ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کر لے، لیکن کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہے، بھٹکے ہوئے، راستہ بھٹک گئے، کسی سے نہیں پوچھتے، راستے میں ادھر ادھر گھوم رہے، کسی سے تو پوچھ لو کہ بھائی فلانی جگہ کہاں ہے، پوچھتے بھی نہیں ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ کہا ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں جن پر قہر اور غضب ہے اس سے مراد یہودیت ہے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اس سے مراد عیسائیت ہے۔ ورنہ اس مغضوب علیہ اور ضالین میں جتنے 2 نمبر لوگ ہیں، چاہے وہ آسمانی باتوں کو ماننے والے ہیں جیسے یہودی یا عیسائی، یا آسمانی باتوں کو نہیں مانتے جیسے ہندو ہیں، مشرک ہیں، جتنے بھی غیر لوگ ہیں، ان سب کے راستوں پہ اے اللہ آپ ہمیں نہیں چلا اس پر۔ اور پھر اخیر میں وللضالین کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ آمین کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ استجب، آمین استجب، استجب مانے قبول فرما۔ تو یہ قرآن پاک کا مختصر سا تعارف، سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح، آج اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ کل اللہ نے چاہا سورہ بقرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔